مزید میزائل داغ دیے۔ ایران نے نئے حملے میں اسرائیل پر 20 سے زائد میزائل داغے ہیں۔ اسرائیلی دفاعی نظام آئرن ڈوم کچھ میزائل روکنے میں پھر ناکام ہو گیا۔ اسرائیلی دارالحکومت میں مسلسل سائرن کی آوازیں، اسرائیلی شہریوں کو بنکروں میں جانے کی ہدایات۔ ایران نے وسطی اسرائیل میں بھی راکٹ داغے ہیں۔ اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں امریکہ سے ہمارے نمائندے ناصر قیوم سے۔ ناصر، کیا اپڈیٹ ہے آپ کے پاس؟ جی دیکھیے، بالکل چھٹا روز بھی جنگ کا آلموسٹ ختم ہونے والا ہے، اور یہ جو حملے ہیں ایران کی جانب سے یہ ابھی تک بالکل نہیں رکے۔ اور اب سے تھوڑی دیر پہلے جو تل ابیب ہے وہاں کے سٹی سینٹر پہ ایک بہت بڑا دھماکہ جو ہے وہ سنائی دیا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک میزائل اٹیک ہے ایران کی جانب سے۔ اور جیسا کہ کہا جا رہا تھا کہ شاید تھوڑی سی ڈی ایسکیلیشن ہو، کیونکہ جب سے یہ صدر امریکہ کی جانب سے یہ بات کی گئی کہ ہم اب سیز فائر سے کچھ بڑا کرنے جا رہے ہیں، تو اس کے بعد سے یہ سوچا جا رہا تھا کہ شاید اب جو ہے وہ حالات کچھ اس طرف جائیں جہاں پہ بات چیت کا، کیونکہ کئی اسلامی ممالک بھی جو ہے اس وقت پاکستان سے بھی رابطے میں اور ایران کے ساتھ بھی بات چیت کر رہے ہیں۔ یو ای ہے، قطر ہے، بحرین ہے، بہت سارے ممالک ہیں جو اس وقت چاہتے ہیں کہ ڈی ایسکیلیشن اس جنگ کی وجہ سے متاثر ہو رہی ہے۔ کئی جو ایئرپورٹس ہیں ان کو ایمرجنسیز نافذ کر دی گئی ہیں، دبئی ایئرپورٹ کے اوپر کہا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے جو ممالک ہیں گلف کے، وہاں پہ بھی جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ جو ایمرجنسی نافذ کی جا رہی ہے۔ اور یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو اسرائیل کے اندر سچویشن ہے کہ اسرائیل کے اندر جتنے غیر ممالک کے لوگ جو اس وقت موجود تھے، ان کو ایویکویشن کے لیے بھی جو ہے وہ اس وقت کوئی سہارا نہیں مل رہا۔ لوگ جو ہے وہ کشتیوں میں جو ہے سائپرس کی طرف جانے پہ، اور جو لوگ لے کے جا رہے ہیں ان کو وہ ہزاروں ڈالر ان سے چارج کر رہے ہیں۔ میں پھر یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک دفعہ پھر جو ہے اٹیک کیا گیا ایران کی جانب سے اسرائیل کے شہر تل ابیب کو، اور اس کے علاوہ حیفا کو دوبارہ سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ اور اس میں ہمیں یہ اطلاعات مل رہی ہے کہ مرکزی جو تل ابیب کا علاقہ ہے جس کو سٹی سینٹر کہا جاتا ہے، وہاں پہ دھماکہ ہوا ہے۔ اس کے جو ذرائع جو بتا رہے ہیں کہ اس میں کافی جانی نقصان ہوا ہے۔ اور اب سے تھوڑی دیر پہلے ہم نے کچھ فوٹیجز دیکھی اسرائیلی ٹی وی کے اوپر کہ جہاں پہ جو ان کے وزیر دفاع بن گویر، ان سے لوگ پوچھ رہے ہیں ان کو، مطلب ان کو اس طرح میں اب کیا بیان کروں، لیکن ان سے یہ پوچھ رہے ہیں جھنجھوڑ کے کہ آپ نے یہ اسکیلیشن کیوں کی، کیوں ایران کے ساتھ آپ لوگوں نے یہ اس طرح کی کارروائی کی۔ تو ان کا یہ جواب تھا کہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ان کی کیپیبلٹی کیا ہے، ان کی میزائل کیپیبلٹیز کو ہم نے انڈرمائن کیا۔ یہ وہ بن گویر جو وہاں کے وزیر دفاع ہیں، یہ اپنی عوام کو بتا رہے ہیں اس وقت سچویشن اتنی ٹینس ہو چکی ہے، لوگ بنکرز میں بیٹھے ہیں، ان کی زندگیاں جو ہیں اسرائیل کے اندر ڈسٹربٹ ہو چکی ہیں۔ اور ایران کے جو ہم نے جیسے صبح ہم نے خبر بریک کی تھی، ایران کی سپریم لیڈر ہیں خامنائی، انہوں نے جو ہے وہ اپنے جتنے بھی جنگی اختیارات ہیں وہ پاسداران کو جو ہے وہ سونپ دیے ہیں، ان کے جو سپاہی پاسداران ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہت ہی پاورفل ان کی جو ہے وہ فورس ہے، جن کے پاس جتنی بھی جو ٹیکنالوجیز ہیں، لیزر ٹیکنالوجی ہوگی، ڈرون ٹیکنالوجی ہوگی، میزائل ٹیکنالوجی ہوگی، تو اس وقت جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ اس کے کمانڈر جو ہیں وہ علی اکبر جو ہے احمدیان، وہ اس وقت اس کو کمانڈ کریں، ان کے پاس سارے اختیارات ہیں اس وقت، وہ استعمال کر رہے ہیں۔ کیونکہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جو اس سے پہلے جو پاسداران کے جو سلیمانی تھے، جنرل جو تھے، ان کو پہلے ہی ویو میں 30 منٹس جو 40 منٹس کا جو ویو تھی ایک پہلے، جس میں کچھ انسائڈرز بھی شامل تھے، اس میں ان کو مار دیا گیا تھا۔ تو اس کے بعد انہوں نے چارج سنبھالا تھا، اور اب یہ لیڈ کر رہے ہیں ایران کی جنگ اسرائیل کے خلاف۔ جی ناصر قیوم، یہ بھی کہیے گا کہ ایران نے نئے حملے میں اسرائیل پر 20 میزائل داغے ہیں۔ اسرائیل کا دفاعی نظام آئرن ڈوم ایک بار پھر کچھ میزائل روکنے میں ناکام ہو چکا ہے۔ اسرائیل کے دفاعی نظام کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، 2 دن پہلے اسرائیل کے جو دفاعی نظام ہے جس کو آئرن ڈوم کہا جاتا ہے، اس کو ہیک کیا گیا تھا، اور اس کے بعد سے اس کے اندر مسلسل یہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ اگر انٹرسپٹ کرتے ہیں، اگر وہ اپنی بیٹری یا اپنے میزائل جو ہے دفاعی نظام کو چھوڑتے ہیں، تو وہ خود ہی اپنے علاقوں میں گرنا شروع ہو گئے۔ تو ان کا جو سسٹم ہے، جو آئرن ڈوم ہے، وہ اس وقت کام کرنا تقریباً، یہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہ تقریباً اس کا جو 50% ناصر ہمارے ساتھ رہے گا۔